اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس کے وجہ سے کوئی پولیٹیکل پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے ہم اپنی جو ہمارے باہر سچویشنز ہیں اسی بھی ہم مطالبہ پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ انصاف کیجیے، آپ جوڈیشری کو مضبوط کریں. آپ کا جو انٹرنل آپس میں پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے جوڈیشری بہت کمزور ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہ وہ تو ابھی الاکار بن گئے ہیں عدالتوں کو کمزور کرنے کے لیے. تو میں اپنی وکلاء برادری سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کا جو قانون کی عملداری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اس کی جدوجہد اور آواز ہے، اس آواز میں وہ تحریک آئین پاکستان کے ساتھ اٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کیونکہ بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا وحدت کی علامت تحریک انصاف ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. ہم صرف کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، عمران خان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، جو وہ ذرا کا لب و لہجہ ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، تو کوئی ایک مہذب وزیر، وفاقی وزیر کا رویہ یہ نہیں ہوتا. یہ ایک فاشسٹ حکومت کا رویہ ہوتا ہے. عملاً تو یہ اس وقت یہ پارلیمنٹ اب پورے عوام کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، بلکہ جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں حکومت میں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ووٹ چور ہے. انہوں نے ووٹ چوری کیا ہے. پہلے تو انہوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا. انہوں نے جو ہمارے بنیادی جو ایسٹس ہیں وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کی. ابھی انہوں نے عوام کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے. جو آئین آپ کو ایک بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیڈرشپ چنیں، آپ جو ہے نا اپنا ایم پی ایم نہیں بنائیں. ابھی عوام سے وہ جمہوریت اور وہ آئینی حق چھینا گیا. ابھی عوام کی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا لیڈرشپ چنیں. تو عوام کی رسپانسبلٹی ہے. یہ عمران خان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف یہ جنگ نہیں لڑا کہ وہ جیل میں ہے. جیل میں اگر وہ اب بھی کمپرومائز کرے، اپنا پرنسپل جو ہے نا وہ کمپرومائز کرے، تو وہ جیل سے نکل سکتا ہے. ان کا تو واحد پوائنٹ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی اوپر جو ہے نا پتہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بین لگے گا، اس کی کوئی ویسی انہوں نے میڈیا پہ بین لگایا ہے، جیلوں میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی. تو یہ تم جو باتیں کر رہے ہو، کیا اس سے پہلے جن پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تم نے اس قسم کی اقدامات کی، کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہوئی؟ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اس کی غلط فہمی ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ عمران خان کو عوام کے دلوں سے نکالا جائے گا. اس لیے نواز شریف جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن کہتا تھا، 3-4 سال پہلے وہ روڈ پہ نکلا اور نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو عزت ہے کہ آپ یاسمین راشد سے 70,000 ووٹ سے ہارے ہیں. آپ کی بیٹی ہاری ہے، آپ کا بھائی ہارا ہوا شخص ہے. 17 سیٹوں کا ایک پارٹی، اس کو 140-142 سیٹوں دی گئی. پھر ضرورت پڑی تو ہمارے خلاف کیسز آ گئے، ہمارے خلاف فیصلے آ گئے اور ہماری کچھ چیزیں لوگوں کو نااہل کیا گیا اور وہ بھی ان کی ڈوری میں ڈالا گیا. کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ اس طرح ملک میں جمہوریت عملی طور پر ختم ہو گئی ہے؟ عوام کا جو بنیادی حق تھا وہ ختم ہو گیا، اور نواز شریف پھر بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جمہوریت کا چیمپئن ہوں. اس دن اسمبلی میں بھی بات ہو رہی تھی. ہم اس کو ایک بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل امپائر لے کے آئیں، میں چیلنج دیتا ہوں، میں مسلم لیگ نون کو خاص کر چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کی جتنی الائج اپنے الائج ساتھ کریں. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، نیوٹرل امپائر ہو. آپ پورے پاکستان میں 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے سیاست جیت لی، آپ جمہوریت کی چیمپئن ہیں، اور ہم سمجھیں گے کہ آپ اہل ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے.
عوام کی نمائندگی نہیں ہے، پھر ناجائز طور پر تم قانون سازی کر رہے ہو، اور قانون سازی جو کہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، جو آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کیا، 27ویں آئینی ترمیم نے کیا، اس قسم اور بھی فی کا ایکٹ لے کے آئیں، تو یہ سارے وہ قوانین ہیں کہ یہ اشرافیہ کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس تمام 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اور فی کا ایکٹ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے اور صحیح معنوں میں ٹرو ڈیموکریسی کے لیے کام کریں گے۔ آج ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ 6 بجے الائنس کی، اور ہم ایک قومی کانفرنس کے لیے جو ہے نا ایک پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہم تمام سول سوسائٹی کو پولیٹیکل پوزیشن میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو بلائیں گے، اور بار ایسوسیشن کو بھی بلائیں گے، اور ہم ایک قومی ایجنڈا دیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا تو جو اس وقت میں اپنی چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میں یہاں آیا تو میرے ساتھ کافی جو جتنی بھی یہاں بزنس مین ہیں، جو جس کی انڈسٹریز ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ ہمارا سارا اکانومی تو چلتا ہے افغانستان کے اوپر، اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر بن گیا تقریباً یہ 2000 کلومیٹر بارڈر ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، وہ بند کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پوری طرح تباہ برباد ہو گئی ہے۔ ہمارے تاجر رول رہے ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ویسے بھی حال بہت خراب ہے۔ ابھی دنیا میں تو تجارت اور کاروبار کی جنگ شروع ہو چکی ہے، سارا دنیا مارکیٹ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، جبکہ یہ اپنے ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے اپنی جو تھوڑا بہت مارکیٹ ہے وہ بھی فارغ کر رہی ہے۔ یعنی انڈیا جو بہت دور سے بھارت جو ہے نا وہ افغانستان کی مارکیٹ کو کور کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، سارے کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے جتنی اس کے ساتھ، اور آپ کا ایک پڑوسی ملک ہے، آپ کا برادرانہ ملک ہے، آپ کا ایک زبان، کلچر، دین سب کچھ ہمارا ایک ہے۔ آپ اپنے خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ وہ مارکیٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور ایک نئی جنگ کی طرح ہمیں دھکیل رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را تجارت کو موقع دو، امن کو موقع دو، اور ہمارے لوگوں کو انسان سب جو ہماری بنیادی حقوق ہے خیبر پختونخوا کے وفاق کے پاس، وہ آپ نہیں دے رہے، نیٹ ہائیڈر پروفٹ نہیں دے رہے، NFC میں ہمارا شیئر نہیں دے رہے، جو خاص کر ہمارے اس وقت کوٹا کی جو جتنی بھی کمٹمنٹ تھی وہ آپ نہیں دے رہے، اور پھر آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے۔ آپ نے جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے ایک سیاسی بنیاد پہ انتقام لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، جو ہمارے فنڈ ہے وہ دے دیں، اس کی جگہ جو ہے نا آپ صرف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں چیف منسٹر تو صرف جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ پہ اربوں روپے لگا رہی ہے، کام کم اور دکھائی زیادہ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ خیبر پختونخوا یہ گورننس ہے، تو اس لیے اس کا مسلسل یہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہاں ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو بھی عوام کی بنیادی مسائل ہے اس پہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر صاحب بہت عزم سے کام کر رہے ہیں۔ امن کا ہمارا بہت سیریس مسئلہ ہے، اور امن و امان کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہ فارن پالیسی میں ہمارا فلاز ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں سب سے اہم ضرورت ہے کہ امن کو جو ہے نا موقع دیا جائے، اور امن کے لیے جو پولیس کی جو ریکوائرمنٹ صوبائی حکومت پورا کر رہی ہے، لیکن ہم مزید بھی چاہ رہے ہیں کہ امن جو ہے نا وفاق بھی سیریس لے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کوئی عمل رہا۔ یہ بتائیں کہ پہلے ہر جنگ چل رہا تھا، آپ سوچا جا رہا ہے کہ PTI جو ہے نا آپ کو اس کا بچنا یا وہ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ پہلے آپ کی پارٹی کا مطالبہ تھا عمران خان کو رہا کرو، اب آپ کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کراؤ، تو کیا یہ بیک اپ پر آپ نہیں چلے گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ رہا خود کرا لیتے، جیل جاتے، جو آپ کی پارٹی کے دعوے تھے۔ دیکھیں ہمارا مطالبہ وہی ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ ہم عمران خان کی لیے میرٹ پہ انصاف چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے، اگر اس کو میرٹ پہ انصاف ملے تو وہ 2 دن میں نکل آئے گا۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں ملاقات، تو اس کا ایک جیل ململ کے مطابق ہر ڈکیت کا، اسمگلر کا، مرڈر کا، اس کا ملاقاتیں ہوتی ہے۔ تو پھر ہمارا تو عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس نے ملک کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، ملک کے لیے عزت کمایا ہے، تو اس کی ملاقاتیں نہ کرنا بالکل غیر قانونی ہے اور ان لافل ہے۔
صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو 26ویں اور 27ویں آئین کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، لیکن 26ویں ترمیم میں آپ لوگ نیگوسیشن میں شامل ہوئے تھے، اس کی جو کارروائی ہو رہی تھی اس میں آپ شامل ہوئے تھے تمام پارٹی سے، جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس میں شامل نہ ہو جائے یہ آئین پاس نہیں ہوگی 26ویں ترمیم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں FATF سے جو ہے وہ تیار قانون سازی آتی تھی اور اسمبلی میں پیش ہوئی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 26 تحریری عربی پہ آپ شامل ہیں؟ کیا ہم نے ووٹ دیا؟ کیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا؟ اسمبلی کی فلور پہ اس کے خلاف ہماری تحریر موجود ہے۔ دیکھیں ہم تو ایک کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اس کو روکیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہم نے کوشش کی اور آگے بھی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا ہم سب کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق جس اداروں کا جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر وہ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داریاں سنبھالے، اور تمام ادارے قابل احترام ہیں، یعنی جوڈیشری مضبوط ہونی چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کا انٹرفیئرنس یا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فوج سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے نا ہمارا ایک ادارہ ہے جس کی وجہ بغیر ہمارا ڈیفینس ناممکن ہے، اور ہم ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں۔ اس طرح ہم پارلیمنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے جو ان کی تمام پالیسیاں وہ پارلیمنٹ میں بنے، اور پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہو جو عوام کا صحیح منتخب نمائندہ پارلیمنٹ ہو، اس میں جو ہے نا 2 نمبر اور غیر منتخب لوگ نہ بیٹھے۔ اسد کیسر صاحب، اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہیں ہوئی، نام جو کیا گیا اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کے کردار کے حوالے سے آپ کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کو چیئرمین بنا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ نہیں دیکھیں منسٹر گوھر صاحب ہمارا بہت کمپیٹنٹ چیئرمین ہیں، وہ اس وقت چیئرمین ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے نمائندگی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ اسپیکر کے حوالے سے بتائیں۔ یہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ہمارے حکومت صوبائی حکومت کی جو جورسڈکشن ہے اس میں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوگی، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہوا ہے، یہ جو 2 لوگ لڑکے آپ بتا رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد ریکور کیا جائے۔